اچھا ولی بھائی مجھے ذرا اپنے لنکڈن کے بارے میں تو بتائیں کہ لنکڈن کیسا چل رہا ہے آپ کا یار ایز اے لنکڈن کانٹینٹ کریٹر؟ ہاں لنکڈن مجھے بہت مزہ آ رہا ہے لنکڈن سے. اس کا میں بتاتا ہوں ریزن. لنکڈن میں نے سارے پلیٹ فارمس یوز کیے نا. لنکڈن بڑا یونیک پلیٹ فارم ہے. اس سے مجھے جتنی لیڈز ملی ہیں وہ باقی پلیٹ فارم سے, یوٹیوب آف کورس گالیاں نہیں دے رہا ہوتا ایٹ لیسٹ, وہاں گالیاں نہیں دے رہے ہوتے. اور جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 6 مہینے سے میں نے لنکڈن پراپرلی یوز کرنا شروع کیا ہے اپنے کانٹینٹ کریشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اس سے پہلے میرا لنکڈن جو تھا پریڈومیننٹلی میری جاب سے ریلیٹڈ تھا. جاب ابھی بھی اس میں نظر آ رہی ہے کہ میں کہاں کام کر رہا ہوں, لیکن جو میرا اب جو میں کانٹینٹ کریٹ کرتا ہوں اس پہ یا لکھتا ہوں یا جو بھی بات کرتا ہوں, پلس یہ میں نے اس میں جو ہائی لائٹس دی ہوئی ہیں وہ یوٹیوب سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس کی وجہ سے جو لوگ مجھے میری یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کر آتے ہیں لنکڈن کے اوپر, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایکٹیو ہوں. لنکڈن پہ ایکٹیو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ریسنٹ پوسٹ کب کی ہے, یہ ساری لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو بڑی کمپنیز کے سی ای اوز ہیں, سی ٹی اوز ہیں, وہ بھی مجھے ریچ آؤٹ کر دیتے ہیں لنکڈن کے اوپر, کیونکہ وہ لوگ بھی وہیں پر ہوتے ہیں. انسٹاگرام پہ میں نے کسی بڑے بندے کو انلیس اینڈ انٹل وہ کانٹینٹ کریٹر ہو, مجھے انسٹاگرام پہ جو بھی لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں وہ نارملی کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں. لیکن مجھے لنکڈن پہ جو لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر سی ای او, سی ٹی او, کارپوریٹ کے لوگ ہوتے ہیں, جن کو کسی بھی وجہ سے کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ مجھے تو لنکڈن کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے, بھلے وہ میں کہتا ہوں کہ یار آپ کی کامیڈی کی نیش کیوں نہ ہو, آپ کو کچھ نہ کچھ لنکڈن کے اوپر اپنی پریزنس رکھنی چاہیے, کیونکہ وہ آپ کی پرسنل برانڈ بن رہی ہوتی ہے. سلولی اینڈ گریجولی آپ کو لنکڈن پہ ریچ آؤٹ بہت آرام سے مل جاتا ہے. اسٹوڈنٹ ہے یار اسٹوڈنٹ, میں نے اپنے بڑے والے بیٹے کو میں نے یہی بولا تھا کہ لنکڈن پہ آ جاؤ, کیونکہ وہ بھی اپنی ویڈیوز بنا رہا تھا اے لیول او لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کیسے وہ پریپیئر کر سکتے ہیں یا اپنا امپروو کر سکتے ہیں اپنے کورس وغیرہ کو. تو وہ جب سے لنکڈن پہ آیا اس کو بھی سمجھ میں آیا کہ کس طرح سے اس کو پھر ٹیچرز نظر آئیں اپنی, اس کو اپنے سینئرز نظر آئے, وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کر رہے تھے, اس کو نظر آنا شروع ہو گئے, لوگ آٹومیٹکلی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا. اچھا لنکڈن کا ایک بڑا اچھا الگورتھم ہے. آپ ایک تو ہوتا ہے نا آپ پوسٹ کر رہے ہیں, پوسٹ کرنے سے آپ کے بہت سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, اپیئر ہو جاتے ہیں آپ. ایک دوسرا جو اس کا ہیک ہے وہ کمنٹ کا ہے. اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں نا کسی پوسٹ کے اوپر اور اچھا کمنٹ کرتے ہیں تو اس سے بڑی اچھی اٹریکشن آتی ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک کمنٹ کیا تھا اپنے, ہمارے ایک پروفیسر تھے پرانے, انہوں نے ایک ریزن ڈالا تھا. انہوں نے بولا تھا بچے اکثر پوچھتے ہیں, کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر تھے, اب تو ان کی کمپنی بھی ہے, تو انہوں نے بولا کہ یار بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ سائیکالوجی اور یہ جو پیرالل سبجیکٹس ہوتے ہیں, اگر کمپیوٹر سائنس کا کوئی بندہ ہے وہ کیوں پڑھے لیٹ سے پاکستان اسٹڈیز, یا وہ کیوں پڑھے اکنامکس, وہ سائیکالوجی کیوں پڑھے, یا اس طرح کی چیزیں کیوں پڑھے. تو اب اتنے سال بعد میں ٹیک میں کام کر چکا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سبجیکٹس ویسے بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر میں نے ایون شاعری, مطلب اردو شاعری مجھے بالکل پسند نہیں ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں نا اس کو, جو لوگ بات کرتے ہیں, اب میں کیونکہ تھوڑا سا بولنے میں بھی آ گیا ہوں, تو جن لوگوں کو تھوڑے بہت شعر پتہ ہوتے ہیں نا ان کی باتوں میں وزن آ جاتا ہے آٹومیٹکلی. آف کورس یار, شاعری کی تو بات ہی الگ ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اب یہ چیز جو کمپیوٹر سائنس کا گریجویٹ ہوگا نا اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا, لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے, لوگوں کو یہ بچوں کو بتانا صحیح نہیں آتا کہ کیوں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. لوگ ڈائریکٹ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, اکنامکس پڑھانا شروع کر دیتے ہیں یا سائیکالوجی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. جب تک ان کو یہ نہیں بتائیں گے نا تب تک بچے اس کو سیریس نہیں لیں گے. یہی چیز میں نے, اچھا جب انہوں نے یہ لکھا نا تو میں نے اس پہ نیچے اسی طرح کا کمنٹ دیا, تو اس پوسٹ کے اوپر شاید 11 لائکس تھے, میرے کمنٹ پہ 20 لائکس تھے, اس پوسٹ کی کمنٹ پہ 20 لائکس تھے. تو یو کین امیجن کہ کیا امپیکٹ آتا ہے کمنٹ سے. اگر آپ کوئی ریلیونٹ کمنٹ کرتے ہیں نا لنکڈن کے اوپر تو وہ آٹومیٹکلی بہت سارے لوگوں کو نظر آتا ہے, جو کہ میں نہیں دیکھتا. کچھ حد تک انسٹاگرام پہ نظر آتا ہے اس طرح سے, یا ٹویٹر پہ نظر آتا ہے, لیکن یوٹیوب پہ ایسا نہیں ہو سکتا. یوٹیوب پہ اگر کوئی بندہ, میں کمنٹ کروں گا تو نظر آئے گا کہ اچھا کسی 60,000 سبسکرائبر والے بندے نے کمنٹ کیا ہے, کریٹر کو پتہ چل جائے گا, لیکن ایز سچ کوئی پوری دنیا کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. لنکڈن پہ آپ کمنٹ کریں گے تو پوری دنیا کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے یہ کمنٹ کیا ہے اس پوسٹ پہ, تو اس پوسٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا, اور کراس پالینیشن ہوگی. اس جو بندہ پوسٹ کی تھی اس بندے کی آڈینس کو بھی نظر آئے گا آپ کا کمنٹ, اور آپ نے جو کمنٹ کیا آپ کی آڈینس کو آپ کا بھی نظر آئے گا, اور پلس یہ کہ اس بندے کی پوسٹ کا اس بندے کی آڈینس کو بھی نظر آئے گا. سو لنکڈن میں گرو کرنا بہت اچھا آسان ہے.
آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کانٹینٹ بنائیں, آپ اس میں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. جب آپ کمنٹس کرتے ہیں نا تو اس کے اندر بھی آپ کی آؤٹ ریچ بڑھتی ہے. تو یہ تو میں نے دیکھا ہے اس کے اندر بڑھتے ہوئے. بلکہ ابھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی, ایک سعودی میں ہوتے ہیں, تھوڑی سی لمبی اسٹوری ہو جائے گی, لیکن انہوں نے لنکڈ ان کے اوپر تقریباً 25,000 فالوورز ہیں ان کے, اور وہ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں فائنانس سے ریلیٹڈ. وہ فائنانس ڈائریکٹر ہیں سعودی میں زین کے اندر. تو ان سے میری پوڈ کاسٹ جب ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ جب کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, جیسے میں کانٹینٹ کریٹ کرتا ہوں, تو میں تو اپنے آفس کی ڈومین سے بالکل ڈفرینٹ کانٹینٹ کریٹ کرتا ہوں, تو شاید کوئی لوگ مجھے زیادہ وہ نہ کہیں کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں اس مطلب ڈپلیکیٹ نہیں کر رہا میں اس کام کو. وہ کام وہی کر رہے ہیں جو ایگزیکٹلی ان کا آفس کا کام ہے, تو اس میں کچھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ سکتا ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے بولا یار دیکھو کووڈ کے درمیان میری جاب چلی گئی تھی, تو میں بڑے پرابلم میں آ گیا تھا. اس ٹائم پر میرے ایک دوست نے مجھ کو, کیونکہ سعودیہ میں ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے, تو انہوں نے ایک اقامہ تو مجھے دے دیا تھا, لیکن مجھ کو انہوں نے کہا تھا کہ پیسے نہیں ملیں گے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, مجھے اقامہ دے دو, میں کچھ ٹائم گزار لوں گا, اور اس کے بعد میں لنکڈ ان پہ فوکس کرتا ہوں. انہوں نے لنکڈ ان پہ فوکس کیا اور کانٹینٹ کریٹ کرنا شروع کیا. ان کی ڈیزگنیشن ڈائریکٹر کی مل گئی تھی ان کو وہاں پر. اس ڈیزگنیشن کی وجہ سے ان کو فائدہ یہ ہوا کہ اس کے اندر جب انہوں نے ڈیزگنیشن لے لی ہے ڈائریکٹر والی, پیسے نہیں مل رہے تھے, تو لنکڈ ان پہ نظر آنے لگا ایز اے ڈائریکٹر. تو جیسے جیسے وہ کمنٹ کرتے تھے یا پوسٹ کرتے تھے تو ان کی ایک ویٹیج بننے لگی تھی. ایونچولی ان کو جاب اچھی ملی زین کے اندر. انہوں نے ان کے مینیجر سے, انہوں نے اپنے مینیجر سے بات کی, انہوں نے بولا تھا یار میں یہ کام بھی کر رہا ہوتا ہوں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار ہم نے آپ کی لنکڈ ان پروفائل کے تھرو ہی آپ کو دیکھا تھا, اور آپ کے کانٹینٹ کی وجہ سے ہی آپ کو ہائر کیا ہے, تو اس میں کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے. تو اس لیے لنکڈ ان صرف سی وی بنانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کا سی وی بن گیا اور اب آپ کو لوگ آ کے دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ آپ ایک انٹریکٹیو پلیٹ فارم ہے, اور اس کے اوپر آپ کو میکسیمم جتنا ہو سکے آپ کو پراپر وے میں جن لوگوں کو آپ کو ٹارگیٹ کرنا ہے ان کے ساتھ آپ کو اس کے اندر انگیج رکھنا ہے. تو ابھی جیسے میرے ایک دوست ہے وہ کینیڈا جا رہا ہے, تو میں نے اس کو یہ بولا تھا کہ ابھی سے تم اپنے وہاں پر جو ریکروٹرز ہیں, جو آپ کے ہائرنگ مینیجرز ہیں, جو لوگ لنکڈ ان پہ ایکٹیو ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن شروع کر دو. اور انٹریکشن کیسے ہوتی ہے, اس کے اندر آپ جا کر ان کی کمنٹ کرتے ہیں, آپ ڈی ایم نہیں کرتے پہلے, آپ صرف ان کی جو بھی چیز ہوتی ہے نا اس پہ ایک کنسٹرکٹیو کمنٹ کرتے ہیں, تاکہ اس کو لگے کہ ہاں یار اس نے کوئی ویلیو کریٹ کی ہے. اس طرح کرتے 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 سلو اینڈ اگین ہر چیز سلو اینڈ اسٹڈی ہے, اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. لنکڈ ان بھی ایک بہت کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کولیبریشن ہو, کولیبریشن بہت اچھی چیز ہوتی ہے. کولیبریشن بھلے لنکڈ ان میں ہو بھلے یوٹیوب میں ہو, جب آپ کولیبریٹ کرتے ہیں نا تو جب آڈینس مکس کرتی ہیں وہاں پر کراس پالینیشن ہوتی ہے آڈینس کی, اس ٹائم پر آپ کی گروتھ ہوتی ہے. لیکن ویسے دیکھا جائے تو سلو گروتھ ہوتی ہے, اگر انلیس اینڈ انٹل آپ کی کوئی پوسٹ وائرل نہ چلی جائے.